خالص جو یہودی طاقت ہوگی اس نے مسلمانوں کے اوپر دجال کی قیادت میں حملہ ہوگا۔ خراسان سے جب نکلے گا تو 70,000 یہودی جو ہیں اصفہانی یہودی، وہ بھی اس کے ساتھ سبز چادریں اوڑھے ہوئے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے یہ خاص نشانی حضرت مسیح علیہ السلام کی بتائی گئی ہے کہ جب وہ اتریں گے تو ان کا پسینہ کس طور پر گر رہا ہوگا۔ اس کی رستگاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام سے باہر نہ نکلے۔ دجالیت کیا ہے جو فتنہ ہے؟ یہ دنیا کی محبت کہ دیکھنے میں مال و اولاد کتنی بڑی نعمتیں ہیں، حقیقت میں ان کے ذریعے سے اللہ عذاب دینا چاہتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے دجال کے حوالے سے جن احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، ظاہر ہے اس کی بنیاد ہم نے قرآن مجید کے جو تعلیمات ہیں اس پہ رکھی تھی، لیکن یہ کہ ہر نشست سے پہلے بھی میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک آدھ نقطہ قرآن مجید سے ایسا ہمارے سامنے آ جائے کہ جو ان تعلیمات کو اثر نو اجاگر کر دے، واضح کر دے۔ اسلوب قرآن مجید میں مختلف ہوتے رہتے ہیں، تصریف آیات کہتے ہیں اس کو، ایک بات کو کئی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں جہاں مسلمانوں پر ایک بڑی شدید آزمائش آئی کہ سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے، موسم بڑا شدید تھا، گرمی کے دن تھے، سفر بہت طویل تھا، سلطنت روما سے ٹکراؤ تھا جو وقت کی سپر پاور ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ قحط سالی کا دور تھا، اور اب فصل پک کے تیار تھی کھجوروں کی، اور اندیشہ تھا کہ اگر اتنے طویل سفر پہ چلے گئے تو یہ فصل بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑی شدید آزمائش ہو گئی اہل ایمان کی، تو جن کے اندر کھوٹ تھا وہ نمایاں ہو گیا۔ وہ کھوٹ کیا ہے؟ یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جس میں یہ مضمون اس انداز میں 2 مرتبہ آیا ہے کہ اے نبی، اور یہاں معنی کر سکتے ہیں اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، فلا توجب کا، تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، تمہیں حیران نہ کرے، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد۔ یعنی کسی آدمی کا رتبہ مقام دیکھ کر، جس کی بڑی نمایاں مثال قرآن مجید نے دی ہے، جب قارون اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ اور اپنی کرو فر کے ساتھ نکلا ہے، اپنی زینت کے ساتھ، تو اس کی قوم کے لوگ حسرت کرنے لگے کہ کاش ایسی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی، یہ تو بڑے نصیب والا آدمی ہے۔ تو جب کسی کا مال دیکھا جاتا ہے، کسی کی اولاد دیکھی جاتی ہے، کسی کا منصب دیکھا جاتا ہے، کسی کی چودراہٹ دیکھی جاتی ہے، کسی کا انفلوئنس دیکھا جاتا ہے، اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، تو اس وقت محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے بڑا نصیب دیا ہے۔ یہ جو سمجھا جاتا ہے اس کو بڑا نصیب دیا ہے، تو وہ یہ سمجھایا گیا کہ یہ نصیب نہیں ہے، اس پر تعجب نہ کرو جو کچھ انہیں اللہ نے دنیا کی زندگی کی یہ زینت دی ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ چاہتا ہے ان کو عذاب دے ان کے ذریعے سے، اس مال و اولاد کے ذریعے سے انہیں عذاب میں مبتلا کرے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی۔ ایک تو یہ کہ وہ سہانے روح بنے، جیسے کہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے، اور مال کا معاملہ یہ ہے کہ اسی کے پیچ و تاب میں زندگی بسر ہو رہی ہو، اسی کا حساب کم و بیش صبح و شام ہو رہا ہو، گویا جسے کہتے ہیں ذہنی سکون وہ غارت کر دے اگر مال، اور اس کی کساد بازاری کا دھڑکا ہر وقت لگا رہے، اور اندیشہ ہائے دور و دراز لاحق رہیں انسان کو ہر موقع پہ، تو اس کا مطلب یہ عذاب ہے، یہ کوئی جو ہے وہ سکون کا باعث اور طمانینت کا باعث تو نہیں، عذاب کا باعث ہے۔ دیکھنے والے کے لیے مال و دولت ہے، اور جس نے وہ حاصل کیا ہوا ہے اس کے لیے، اس کو تو بغیر خواب آور گولیاں کھائے نیند نہیں آتی۔ تو ان کے ذریعے سے اللہ انہیں دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں نکلیں، وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جھٹکا لگے، تکلیف آئے، اس کا ارادہ ٹوٹ جائے، اس کے منصوبے طے و بالا ہو جائیں، تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اس کو اتنی سہولتیں دے دو کہ جو وہ منصوبہ بنائے وہ پورا ہو جائے، جیسے پلان کرے حرف بحرف اس پر عمل درآمد ہو جائے، تو اس کا ذہن اللہ کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ اسی حالت کفر میں اس کی جان نکلے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جس شے کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا جال ہے جو اللہ نے اس کے اوپر، جس میں اس کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ڈسیپشن ہے۔
یہ پھندا ہے، یہ ہے اصل میں یوں سمجھیے دجالیت کی ایک قسم۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت ہی نعمتیں ہیں، بڑے احسانات ہیں، اس سے پھر اور بھی مغالطے پیدا ہوتے ہیں کہ جس اللہ نے مجھے یہاں دیا آخرت میں بھی دے گا، تو مجھ میں کچھ ہے نا جس کی وجہ سے یہ ملا ہے، تو جو جس وجہ سے یہ ملا اسی وجہ سے آخرت میں بھی جنت مل جائے گی۔ تو دھوکہ، صاف آدمی دھوکہ کھا گیا، فریب کھا گیا، یہ دنیا کے روپ سے یا اس کے بے روپ سے یا اس کی چکا چون سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ بہرحال یہ مضمون ہم نے تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے بھی سمجھا، صرف یاد دہانی اس کو تازہ کرنا مقصود تھا، وہ تازہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں ان احادیث کی طرف کہ جو ہمارے زیر مطالعہ تھی۔ دجال کے بارے میں جو باتیں ہم نے جان لی تھی ان میں یہ بھی تھی کہ اس کان دجال سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، وارن کیا، ڈرایا اس سے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں، یہ مشکات شریف جلد پنجم سے حدیث نمبر 38 ہے، اور یہ متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے جس کو مشکات نے لیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو کہ دجال کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، وہ اپنے ساتھ جنت و دوزخ کی مانند دو چیزیں لائے گا، وہ جس چیز کو جنت کہے گا حقیقت میں وہ آگ ہوگی، لہذا میں تمہیں اس دجال سے ڈراتا ہوں جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ یہ جو روایات ہیں اس میں ہم وضاحت کر چکے ہیں اس کے کانے ہونے کی بھی، بعض روایات میں اس کے دائیں کان کے آنکھ کے کانے ہونے کا ذکر ہے، بعض میں بائیں آنکھ کے کانے ہونے کا ذکر ہے، بہرحال یہ بات ہے کہ وہ کانا ہوگا۔ جنت اور دوزخ جو اس کی ہوگی، اس کو حضور نے فرمایا جو اس کی جنت نظر آ رہی ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، جیسے ابھی ہم نے اس آیت سے سمجھا کہ دیکھنے میں مال و اولاد کتنی بڑی نعمتیں ہیں، حقیقت میں ان کے ذریعے سے اللہ عذاب دینا چاہتا ہے، تو وہ جو اس کی جنت ہوگی وہ عذاب کا باعث ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی یعنی تکلیفیں، شدائد، مشکلات، بظاہر دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بہت ہی تشدد کا جو ہے وہ نشان بن رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے لیے امن، سکون، اس کے دل کو شانتی حاصل ہوگی، گویا وہ جنت میں ہے۔ یہ مجھے ابھی یاد آیا کہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان جنتی مائی، ان کو بھی بہت ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں، تو وہ کہتے تھے ان جنتی مائی، میری جنت میرے ساتھ ہے۔ انسان کو اگر باطنی سکون حاصل ہو گیا، اطمینان قلب حاصل ہو گیا تو اسے جنت حاصل ہو گئی، میری جنت میرے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کو ایک فرما بردار، تابع دار، نیک بیوی دنیا میں اللہ نے دے دی جس سے وہ مطمئن ہے، تو دنیا میں اللہ نے اسے جنت کی جھلک عطا کر دی، جنت کی نعمت دے دی۔ یہ مشکات ہی کی حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نمبر 41 ہے اور یہ بھی متفقن علیہ ہے، اور حضرت نواس ابن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے، اس کی فریب کاریوں اور اس کے فتنے میں لوگوں کے مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا، اور کہا کہ اگر دجال نکلے اور بالفرض میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے جھگڑوں اور دلیل کے ذریعے اس پر غالب آؤں، اور اگر دجال اس وقت نکلا جب میں نہ ہوں گا تو پھر میں تم میں سے ہر شخص کو اپنی ذات کی طرف سے جھگڑنے والا، جو اپنی ذات کی طرف سے جھگڑنے والا ہوگا، اور میرا وکیل اور خلیفہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس کی بھی ہم وضاحت کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ اب یہ یہاں تک ہم پہنچے تھے، اس سے آگے اس روایت کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کی اور نشانیاں حضور بیان فرما رہے ہیں، لیکن جو بات کہی گئی ہے اسے سمجھ لیں کہ دجال کے ساتھ جو بھی جھگڑا ہوگا وہ کوئی اسلحے کا جھگڑا نہیں ہے، وہ جھگڑا ہے دلیل کا جھگڑا ہے، وہ ایک آرگومنٹ کا جھگڑا ہے، یعنی وہ جو اس کا جو سب سے بڑا فریب ہوگا اس کا یہ والا فریب ہوگا جو دلائل کا فریب ہوگا، جو استدلال کا فریب ہوگا، جس کو ہم نے قرآن مجید سے زخرف القول غرور کے ذیل میں سمجھا تھا
جو شیاطین انسانوں کی طرف وحی کرتے ہیں زخرف القول غرورا لتسقى الیہم افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اس کا مطلب یہ ہے جن لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا وہ دجال کی ان لچھے دار باتوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کی مزید نشانیاں یہ ہوں گی کہ اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزیٰ سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے تو دونوں باتیں ایک جیسی ہو گئی، لیکن صحابہ کے لیے وہ شخص جو ہے وہ موجود ہوگا تو وہ کسی نہ درجے میں وہ تشبیہ ان کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ پس تم میں سے جو شخص اس کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ اب سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں میں جو مضمون ہمارے سامنے آیا وہ کیا تھا؟ دنیا کی بے بذاتی اور بے ثباتی کا ذکر آیا تھا کہ یہ ہے تو بڑی چکا چوند والی، بڑی اٹریکٹیو، بڑی پرکشش، بہت اپنی طرف کھینچنے والی، لیکن یہ کہ یہ اس کے اندر دوام نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے، سب سے بڑا فریب یہ ہے، سب سے بڑا دجل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کی زلف کے اسیر ہو جائیں۔ لہذا اب اس کو اگر دیکھیں معنوی طور پر اور خاص طور پہ دلیل کے نقطہ نظر سے تو بات کیا بنی کہ جو دنیا گرفتار دنیا بڑی آسانی سے دجال کے دجل کا شکار ہو جائے گا۔ یہی پہلی 10 آیات کا مضمون ہے اور یہی آخری 10 آیات کا مضمون ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، تو جو اپنی ساری محنت دنیا میں گم کر بیٹھا اس کے لیے دجال تو نجات دہندہ ہوگا، اس کے لیے دجال مسیحا ہوگا، اس کے لیے دجال بہت بابرکت پیر ہوگا جو ایک آنکھ جھپکنے سے اس کے سارے مسئلے حل کر رہا ہوگا، اس کے جو ہے تمام مشکلات دور کر رہا ہوگا، اس کے لیے ساری آسانیاں جو دنیا کی آسانیاں اسے فراہم کر رہا ہوگا، دنیا کی جنت اسے عطا کر رہا ہوگا۔ یہ پہلی 10 اور آخری 10 آیات کا مضمون ہے۔ لیکن یہ کہ ایک باطنی طور پر ہو سکتا ہے ان آیات کا کوئی ایسا روحانی اثر بھی ہو کہ جو دجال پر پڑنے کے نتیجے میں جو ہے وہ اس کا اثر زائل ہو جاتا ہو، لیکن جس دجل میں ہم مبتلا ہیں، دنیا کا دجل جس کے پھیرے میں ہم آئے ہوئے ہیں، اور عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، جس دجل میں ہم گرفتار ہیں اس سے نکلنے کے لیے تو ان آیات کا فہم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ابتدائی 10 آیتیں پڑھے، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ یہ الفاظ ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، کیونکہ وہ آیتیں تمہیں دجال کے فتنے سے مامون و محفوظ رکھیں گی۔ جان لو دجال اس راستے سے نمودار ہوگا جو شام اور عراق کے درمیان ہے۔ ایک بات ہمارے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ اس کی ایک حدیث میں دائیں آنکھ کے کانے ہونے کا ذکر تھا، ایک حدیث میں بائیں آنکھ کے کانے ہونے کا ذکر تھا۔ اب جب خروج کی بات آئی ہے تو یہاں دجال کے خروج کا ذکر ہے کہ وہ شام اور عراق کے درمیان کا جو راستہ ہے وہاں سے ظاہر ہوگا، وہاں سے اس کا خروج ہوگا۔ ابھی یہ نوٹ کیجئے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کسی اور جگہ سے بھی اس کے خروج کا ذکر ہے۔ اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، پس اے اللہ کے بندو، اب وہ بریکٹ میں ہے، اس وقت جب کہ دجال نکلے تم اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے دنوں زمین پر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ لیکن یہ 40 دن عام دن نہیں ہے، ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے مطابق ہوں گے۔ اس کی جو بھی علماء نے تشریح کی ہے وہ تقریباً 13 مہینے بنائے۔ ویسے اس کی بہت ساری تشریحات ہیں، بعض لوگوں نے مختلف ادوار بھی مراد دی ہیں، پہلا دور، دوسرا دور، یعنی پہلا دور سب سے طویل ہوگا، دوسرا اس سے کم ہوگا، تیسرا اور کم ہو جائے گا، پھر معمول پہ آ جائے گا۔ ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ یہ گویا اسی طرح گنتی کر کے تو وہ کوئی 13 مہینوں کے قریب اس کا دورانیہ بنایا گیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے گا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سے جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے 1 دن کا حساب لگانا ہوگا۔ اب اس کو ہم یا تو ایک تو وہ میں نے توجیہات بیان کر دی جو علماء نے کی ہیں، اگر کوئی اس کی اور توجیہ ممکن ہے تو ایک توجیہ یہ ہے
کہ بالفرض دجال جو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کی طاقت اتنی بڑھ جائے، یعنی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر دے کہ سورج کی حرکت یا زمین کی حرکت کو کنٹرول کرنا ان کے لیے ممکن ہو جائے، تو پھر یہ دنوں کا اونچ نیچ کی ایک سمجھ وہ بھی آتی ہے۔ گویا یہ بھی ان کی قدرت میں اگر آ جائے تو پھر تو یہ بہت آسان بات ہو گئی، بہت واضح ہو گئی کہ وہ گویا روٹیشن اگر اس کی کم کر دیں تو سپیڈ سلو کر دیں زمین کی، تو اس سے بھی دن کا فرق پڑ جائے گا۔ یا یہ کہ سورج کا کام تو زیادہ مشکل ہے اس کو روکنا، لیکن یہ کہ یہ والا کام جو ہے اس کی نسبت آسان ہوگا، واللہ اعلم۔ تو ہم ایک نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے ایک دن کا حساب لگانا ہوگا۔ ہم نے عرض کی یعنی وہ 24 گھنٹے کا حساب لگا لیں، اس وقت تو لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہوگا، آج بڑا آسان ہے، گھڑی تو پاس ہوگی، 24 گھنٹے کے مطابق آپ جو ہے وہ سابقہ اوقات کے مطابق اپنی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کتنا زیادہ تیز چلے گا، اس کی سپیڈ کیا ہوگی، اس کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس مہینہ یعنی ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو، اس ابر کی مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو، یعنی اس کی تیز رفتاری کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اور بعض دوسری روایات میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ سواری جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جو سفر ہوگا، جو اس کے گدے کی ٹاپ ہوگی، ایک ٹاپ سے دوسری، جیسے تمہارا مہینے بھر کا سفر ہے وہ ایک ٹاپ میں طے کر دے گا۔ تو اس کو آپ قیاس کر سکتے ہیں ہوائی جہاز کے سفر پر۔ آج کل تو وہ ایک ہیلی کاپٹر کا ایشو بنا ہوا ہے، لیکن یہ کہ آپ اسے ذرا دیکھیں کہ آپ نے اگر برطانیہ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے تو وہ ایک فلائٹ سے آدمی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ تو کوئی ناممکنات میں سے بات نہیں رہی۔ تو اس کا وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، یعنی اچھا اس میں یہ بھی روایات ہیں کہ وہ 40 دنوں میں پوری زمین گھوم لے گا، یعنی تمام لوگوں کے پاس جو ہے وہ چکر لگا لے گا، سب کو اپنا دیدار کرا لے گا، یعنی اپنی اتباع کی طرف بلائے گا اور برائی کے راستے پر لگائے گا۔ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اس کے فریب میں آ کر اس کی اتباع کرنے لگیں گے اسے رب مان کر۔ پھر وہ اپنے تابعداروں کو نوازنے کے لیے ابر کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو بارش برسائے گا۔ یہ اب حیرت کی بات نہیں ہے، یعنی مصنوعی بارش تو اب تقریباً ہمارا انسانی علم وہاں تک پہنچ چکا ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا مزید کمال حاصل کر لے گا، اور وہ اب ناممکنات میں سے یہ بات ہے نہیں۔ اور زمین کو سبزہ اگانے کا حکم دے گا تو زمین سبزہ لگائے گی۔ اب کتنے صحرا ہیں جو سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے، وادی غیر ذی زرع اور امارات کے اندر جو ہے وہ شجرکاریاں ہو رہی ہیں اور سبزیاں اگ رہی ہیں، بلکہ سننے میں تو آ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تو ساری در حقیقت اس سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر جب شام کو اس قوم کے وہ مویشی آئیں گے جو چرنے کے لیے صبح کے وقت جنگل و بیابان میں گئے تھے، تو ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں خوب کھانے پینے کی وجہ سے تن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دجال ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، یعنی یہ خوشحالی دجال لے کے آئے گا، سبزہ بھی خوب ہوگا، جانور بھی خوب جو ہے وہ سیر ہو کے پیٹ بھر کے آئیں گے، موٹے تازے بھی ہو جائیں گے، اور یہ کاشتکاری بھی خوب ہوگی، بارش بھی برسے گی، اور یہ سارا قدرت دجال کی ہے۔ یعنی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، بارش برسانا اور سبزہ اگانا، وہ دجال ان پر دسترس حاصل کر لے گا۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور ان کو اپنی دعوت دے گا، یعنی اپنی خدائی کی طرف بلائے گا۔ دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی غلط یعنی کہے گا جو آج کل جیسے ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے آئے، کہے جی بے حیائی ختم کرتے ہیں، بڑا اچھا ایجنڈا لے کے آئے اور وہ کہے کہ ہم ایک فلاحی ریاست بناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو بس کی گانٹھ ہے وہ کیا ہوگی؟ خدا میں ہوں، رب میں ہوں، مجھے رب مانو۔ تو اپنی خدائی کی طرف بلائے گا کہ مجھے پروردگار تسلیم کرو، لیکن اس قوم کے لوگ اس کی دعوت کو رد کر دیں گے، یعنی وہ اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے اور اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیں گے، اور وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس قوم کی طرف سے پھیر دے گا۔
پھر اس قوم کے لوگ کہے تو خشک سالی اور تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سالہ سال ان کی بارشیں روک دے گا، بارش نہیں برسے گی، اور اس کے نتیجے میں قحط سالی آ جائے گی۔ تو جو بھی قدرت کی یہ ساری نعمتیں ہیں یہ ساری دجال کے کنٹرول میں چلی جائیں گی۔ شاید آکسیجن بچ جائے کہ وہ ملٹی نیشنل کے ہتھے نہ چڑھے، تو باقی تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جا رہی ہیں۔ یہ جو بیجوں میں تبدیلیاں آئی ہیں اور جو آج ہم بڑی خوشی سے جو بیج استعمال کرتے ہیں، جی فصل بہت زیادہ ہوگی، اس کا ایک نتیجہ نکلنے گا۔ سائنسدان ہی بتاتے ہیں کہ جس زمین میں اتنے سال آپ اگر یہ بیج بوتے رہیں گے تو اس کے بعد وہ زمین آپ کا لوکل بیج قبول ہی نہیں کرے گی، فصل ہوگی ہی نہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے وہ بیج لینے کے۔ اچھا، اس بیج کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آئندہ بارآور نہیں ہوتا، آپ کو ہر سال نیا بیج لینا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ چلا جائے گا، جو بھی آج ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کے کنٹرول میں چلا جائے گا، وہ ایک ادارہ وجود میں آ گیا ہے۔ پھر بعد میں قانون سازی ہو جاتی ہے، باقاعدہ وہ قانون سازی یہ ہو جاتی ہے کہ آپ لوکل بیج استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ بعض مغربی ممالک میں یہ چیز شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک عجیب تماشا ہے، لوگوں نے یہ تجربے کیے ہیں کہ ایک کھیت میں آپ وہ ہائیبرڈ بیج لگائیں، دوسرے کھیت میں لوکل بیج لگائیں۔ وہ ہائیبرڈ اگلے سال تو کام کا نہیں ہے لیکن لوکل بیج تو ہے، لیکن ان کی جو تھوڑی بہت کراس پولینیشن ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ لوکل بیج بھی اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے، اگلے سال اس کی فصل زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو بعض لوگ اس تجربے پہ چل پڑے تو پھر قانونی طور پہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ اس علاقے میں جو اپنا لوکل بیج ہے وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے، وہ جرمانہ ہوتا ہے، بہت بھاری جرمانہ ہوتا ہے اس پہ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دجال نے تو آنا ہے، شخص دجال نے، لیکن دجالیت پوری طرح مسلط ہو چکی ہے، اس کے آثار جو ہیں آپ کو ہر طرف سے جو ہے چھائے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ مال و اسباب سے بالکل خالی ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے دجال کا انکار کیا ہوگا، غربت کا شکار پوری قوم۔ اب نوٹ کیجئے ان الفاظ کو کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ یہ پتھر کے دور کی بات ہو رہی ہے نا، قحط سالی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور وہ غربت کا شکار ہو جائیں گے، خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دجال ایک ویرانے سے گزرے گا۔ اب یہ سرسبز و شاداب جگہ تھی اور خوشحال جگہ تھی، یہ ویرانے میں بدل گئی، پتھر کے دور میں پہنچ گئی۔ اب وہ پتھر کے دور والے لوگوں میں سے گزرے گا، ویرانے سے گزرے گا، اور اس کو حکم دے گا وہ اپنے خزانوں کو نکال دے۔ چنانچہ وہ ویرانے دجال کے حکم کے مطابق اپنے خزانوں کو اگل دیں گے اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو جوانی سے بھرپور یعنی نہایت قوی و توانا جوان ہوگا اپنی طرف بلا اور اس بات سے غصہ ہو کر اپنی طرف بلائے گا، اور اس کی بات سے غصہ ہو کر کہ اس نے اس کی الوہیت کا انکار کر دیا، تو اپنی طاقت و قدرت ظاہر کرنے اور اپنے غیر معمولی کارناموں کی ابتدا کے لیے اس پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارے گا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ تیر نشانے پہ پھینکا جاتا ہے، یعنی اس کے جسم کے دونوں ٹکڑے ایک دوسرے سے اس قدر فاصلے پر جا گریں گے جتنا فاصلہ تیر چلانے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے، اتنے دور دور کر دے گا آپ کو۔ ویسے بھی اب جب کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے تو ایک ٹکڑے کیا کہ ہزاروں ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس کی تلوار کا ہاتھ اس کے جسم پر اس طرح پہنچے گا جس طرح تیر اپنے نشانے پر پہنچتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد دجال اس نوجوان کے جسم کے ان دو ٹکڑوں کو بلائے گا، چنانچہ وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف متوجہ ہو۔ اب یہ تو اتنی بڑی اس کی یوں سمجھے شوبدہ ہوگا جسے جو خوش عقیدہ لوگ ہیں اسے معجزہ سمجھیں گے، اس کی کرامت سمجھیں گے، ہوگا شوبدہ، ایک دجل ہے، فریب ہے، لیکن سمجھا یہ جائے گا کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور اس وقت اس کا چہرہ نہایت بشاش، روشن اور کھلا ہوا ہوگا، غرضے کہ دجال اسی طرح کی فریب کاریوں اور گمراہ کرنے والے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جو دمشق کے شرقی جانب کے سفید منارے پر اتریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے
وہ جس وقت اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے جو موتیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ ناممکن ہوگا کہ کسی کافر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے اور وہ مر نہ جائے۔ کوئی لیزر والا اثر ہوگا ان کی سانس میں کہ جہاں تک ان کی سانس کی ہوا پہنچے گی جو کافر ہوگا وہ مر جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک چیز کو ذہن میں رکھیے کہ آج کل ایک نئی جو ہے وہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آسمان میں اور بالکل خلا میں جو ایک آپ کو ایسی تصویر دکھا دی جاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ سچ مچ کوئی شے موجود ہے، حالانکہ کوئی شے موجود نہیں ہوتی۔ تو یعنی یہ دجل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ خاص نشانی حضرت مسیح علیہ السلام کی بتائی گئی ہے کہ جب وہ اتریں گے تو ان کا پسینہ کس طور پر گر رہا ہوگا، اور وہ باقی یہ کہ وہ باقی بارود تو بنایا جا سکتا ہے۔ اب انسان یہاں تک پہنچ چکا ہے، یہ ٹیکنالوجی اس پر دسترس حاصل کر چکا ہے، لیکن شاید یہ بات خاص طور پہ جو بتائی گئی کہ ان کا پسینہ گر رہا ہوگا اور ان کی کیفیت یہ ہوگی موتیوں کی طرح ہوگا، اور ان کی سانس کی ہوا ان کی حد نظر تک جائے گی۔ حضرت مسیح کی سانس جہاں تک پہنچے گی جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا، پگھل کے ختم ہو جائے گا، اور وہ جائے گی کہاں تک؟ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے۔ باب لد آج کل اس کو یہ ایک تشریح یہ کی گئی ہے کہ جو اسرائیل کا ایک بڑا ایئرپورٹ ہوتا تھا جو اب نہیں ہے، اب انہوں نے اسے بند کر دیا ہے شاید، لیکن یہ کہ ایک وقت میں پورے اسرائیل کا سب سے بڑا ایئرپورٹ یہ شمار ہوتا تھا لڈا کے نام سے۔ تو یہ عربی زبان میں ڈال کا لفظ تو ہے ہی نہیں، اور ڈیوڈ داؤد تو وہ جو ہے اسی طرح لڈا یا لد یہ جو ہے بہت قریب الفاظ ہے، تو وہ اسے مقام لد پر جا کر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے مکر و فریب اور فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات و مراتب کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، لہذا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان سب سے پہلی جماعت بحیرہ تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا، اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں یعنی اللہ کی فوجیں فرشتوں پر بھی تو مبنی ہے نا، اور اب ہماری لڑائی جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے، آج ہم کہہ سکتے ہیں میزائل چلائیں گے، یہ جو ایک پلاننگ ہو رہی ہے اسٹار وار، تو ویسے یہ بات آپ کو عجیب لگے حدیث کے حوالے سے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ایک اشارہ موجود ہے۔ من کان عدوا لجبریل و میکال، وہ جو سارا مضمون ہے سورہ بقرہ میں آیا کہ جو کوئی دشمنی کرے جبریل سے اور میکائیل سے، اللہ سے اور اس کے جو فرشتے ہیں ان سے، تو یہ یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا رہا ہے کہ جو حضرت جبریل سے بھی دشمنی رکھتا تھا، اور یہ جو اللہ کے طاقتور فرشتے ہیں جو عذاب لے کے آتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے مختلف جو امور پر فائز ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک دشمنی کا ان کا معاملہ رہا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ اصل لڑائی کس کی ہے؟ شیطان کی ہے، ابلیس لعین کی ہے، عزازیل کی ہے، جو ہم نے قرآن مجید سے سمجھا ہے، اور اسے اپنا انجام معلوم ہے، اور کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو اسے معلوم ہے۔ اس کی رستگاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام سے باہر نہ نکلے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو اب بہرحال کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، آدمی اپنی آخری کوشش تو کرتا ہی ہے۔ تو شیطان کی یہ آخری کوشش ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی۔ اس سے پہلے اس نے مختلف حربے اختیار کیے، وہ دجال بھی اس کا ایک حربہ ہوگا،
لیکن آخری حربہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کی جو فورسز ہیں، جو ملائکہ ہیں، ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ تو وہ آسمان والوں کا چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا، تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دے دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ پس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین ہی تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا، یعنی یہ ایک خلائی جنگ بھی کی صورت بھی اختیار کر لے گا۔ اس عرصے میں اللہ کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے، اور ان پر اسباب معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ اس کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دوا زاری کریں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پیٹ جانے کی بیماری بھیجے گا، یہ سمجھ لیجئے کوئی بیکٹیریل اٹیک ہوگا یا وائرل اٹیک ہوگا، بھیجے گا، جس کی صورت میں ان پر اللہ کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے زمین پر آئیں گے، اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے دفعیہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا، خواہ صوف کا، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانند صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس قدر بابرکت و با افراط ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دے دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اسی طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں ایک درد پیدا ہوگا، اور پھر ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مختلط ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے، علاوہ دوسری روایت کو ان الفاظ ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل روایت تھی جس میں یوں سمجھیے کہ قیامت تک کے حالات و واقعات کا احاطہ کیا گیا تھا۔ تھوڑی سی اس کی میں تفصیل عرض کر دوں، چونکہ یاجوج ماجوج کا بھی ذکر آیا ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ ایک خیال یہ ہے اور کہ یہ ایک کوئی مخلوق ہے، کہیں اللہ نے قید کر کے رکھی ہوئی ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں، وہ ایک غیر انسانی مخلوق ہے اور ان آخری وقتوں میں اچانک ظاہر ہوگی۔ دوسرا خیال جو زیادہ جو ہے وہ قرآن کے مضمون کے ساتھ ہم آئیں، اس لیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ یاجوج ماجوج انسانوں کے ساتھ خلط ملط تھے اور مختلف اوقات میں ان کی ٹولیاں نکلتی بھی رہی ہیں، تو وہ خیال یہ ہے کہ یہ انسان ہی ہیں اور انسانوں کا کوئی خاص گروہ ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ اور اس میں ابوالکلام آزاد کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو ان کے ایک بیٹے تھے حضرت یافس، جن کی نسل شمال میں جا کے آباد ہوئی اور خاص طور پہ روس کے علاقے میں ابتداءً آباد ہوئی ہے،
اور تورات میں اسی حضرت یافسی کی نسل میں گاگ اور میگاگ کے نام کے دو بھائیوں کا ذکر بھی ملتا ہے. انہی سے جو دو قبیلے چلے ہیں گویا وہی گاگ میگاگ ہی ہیں جو یاجوج ماجوج ہیں. پھر انہی کی نسلیں ہیں جو جا کے یہ چائنا اور پھر اس کے بعد اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور پھر جو ہے وہ آ کے برطانیہ وغیرہ میں آباد ہوئی ہیں. تو اسی سارے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے جب برطانوی سامراج آیا تھا تو اس وقت وہ شعر کہا تھا کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. تو اس رائے کے حامل لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کا کوئی ایک خروج نہیں ہے، ان کے کئی خروج ہیں. چنانچہ بعض روایات میں اس طرح کی تفاصیل بھی آئی ہیں کہ یاجوج ماجوج نکل چکے ہوں گے، تم حج اور عمرہ بھی کرتے رہو گے اور اپنے کھیت اور باغ بھی لگاتے رہو گے. یعنی حالات معمول پہ رہے. یاجوج ماجوج کا ایک خروج اس قسم کا ہے. البتہ ایک خروج وہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں ہوگا. جو اس وقت دنیا کی صورتحال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ان حالات و واقعات کے لیے سٹیج سیٹ ہو چکا ہے. دجال کے نکلنے کے لیے، بلکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے ایک حضرت مہدی کا ذکر چونکہ ان روایات میں نہیں آیا ہے، دوسری روایات میں موجود ہیں. تو مسلمانوں کے حالات جس طرح دگرگوں ہو چکے ہوئے ہیں تو ایک متحدہ لیڈرشپ کی انہیں بہت ضرورت ہے. تو وہی وہ لیڈرشپ ہے جس کو احادیث میں حضرت مہدی کے نام سے جو ہے وہ موسوم کیا گیا ہے. اس کے بعد جو جنگیں ہونی ہیں وہ ابھی تک تو ان کا ہم نے ذکر نہیں پڑھا، لیکن میرے پاس جو روایات ہیں ان میں ان کا ذکر موجود ہے کہ رومیوں کے ساتھ جنگیں ہونی ہیں. یعنی آپ نیٹو کہہ دیجیے، آج کے رومی نیٹو فورسز ہیں، ان کے ساتھ آپ کی جنگیں ہونی ہیں. پھر یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہے یہ 7 سال رہنا ہے اور بالآخر مسلمان ترکی تک کا علاقہ فتح کرنے. اور یہ بھی اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو جنگ چلے گی شام اور ان علاقوں سے ہوتی ہوئی یہ ترکی کی طرف جائے گی اور یہ سارا علاقہ مسلمان فتح کر لیں گے. ترکی میں مسلمان فوجیں ہوں گی جب یہ خبر پہنچے گی کہ دجال نکل گیا ہے. اب وہ اس کے لیے واپس آئیں گے. خبر جھوٹی ہوگی لیکن جب واپس آئیں گے تو وہ فی الواقع نکل چکا ہوگا، وہ اس کا خروج ہو چکا ہوگا. اب یہ جو جنگیں ہوں گی اس میں مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے دجال کا، اور محصور ہو جائیں گے مدینے اور مکے میں اور یروشلم. یہ 3 شہر بچے ہوئے مسلمانوں کے پاس رہ جائیں گے، باقی سارے علاقے پہ دوبارہ دجال کا قبضہ ہو جائے گا. اب آئیں گے حضرت مسیح علیہ السلام مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. یہ حالت جنگ میں اتریں گے اور اس وقت مسلمان فوجیں محصور ہوں گی دمشق میں جب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا. ان کے آنے کے بعد پھر پانسا پلٹے گا اور وہ دجالی فورسز جو ہے وہ شکست خوردہ ہو جائیں گے. پھر آخری مرحلہ وہ ہے کہ جس میں وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے جو ابھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. اب ہم ذرا ان حالات کے اندر اگر اسے دیکھیں تو پہلی جنگ عام مسلمانوں کی یا یہ کہ مہدی کی قیادت میں مسلمانوں کی رومی فوجوں کے ساتھ ہے جو جاری ہے. اس کے مختلف مراحل ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت یہ کوئی باقاعدہ منظم اور اس طرح کی نہیں ہے، لیکن جب وہ لیڈرشپ آ جائے گی تو یہ منظم صورت اختیار کر لے گی. یہ پھر ایک باقاعدہ جسے کہیں جہاد فی سبیل اللہ کی صورت اختیار کر لے گی ایک امیر کی قیادت میں. اور یہ ہوگی ساری ان رومی فوجیوں کے خلاف. وہ اس میں کچھ غیر مسلم لوگ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے. ممکن ہے کہ وہ مدد جو ہے وہ رشیا کی طرف سے بھی ہو جائے، واللہ عالم، لیکن بہرحال کہ اس کا امکان رہے گا. اس سے آگے جب اگلا مرحلہ آنا ہے تو وہ ہے در حقیقت خالص جو یہودی طاقت ہوگی اس نے مسلمانوں کے اوپر دجال کی قیادت میں حملہ آور ہوگا. اس میں اب وہ دجالی قیادت جو ہوگی وہ کدھر سے ظاہر ہوگی، کیا ہوگا. یہ ایک حدیث تو ہم نے پڑھ لی کہ یہ عراق اور شام کے درمیان کی جو گھاٹی ہے وہاں سے یہ نکلے گا. ایک اور روایت بھی ہے، وہ حدیث اس وقت میرے سامنے نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ خراسان سے نکلے گا. خراسان سے جب نکلے گا تو 70,000 یہودی جو ہیں اصفہانی یہودی، وہ بھی اس کے ساتھ سبز چادریں اوڑے ہوئے اس کے ساتھ ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ طاقت جدھر ہم دیکھ رہے ہیں ادھر سے نہیں نکل کے آ رہی دجال کی طاقت. یہ طاقت اس مشرقی علاقے سے نکل کے جا رہی ہے اس طرف عرب کے علاقے کی طرف. اور اس وقت جو اس کا سعودی عرب کا اور ایران کا کانفلکٹ ہے یہ آگے بڑھتے بڑھتے شاید بات یہاں تک پہنچے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے. اور اس میں پھر یہ کہ اس وقت ویسے جو اصل یہودی ہیں ان کی جو سب سے بڑی کنسنٹریشن ہے وہ ہے بھی اصفہان کے اندر. جو اس وقت جو اسرائیل ہے اس میں اشکنازی یہودی ہیں، یہ نسلاً یہودی نہیں ہیں، یہ کنورٹڈ یہودی ہیں. تو بہرحال
یہ دجال یہ طاقت ہوگی. پھر آخری جو نکلے گا وہ کون سی طاقت ہو سکتی ہے دنیا میں جس کا مڈل ایسٹ میں انٹرسٹ رہ جائے گا؟ آپ نے رومی اٹھا کے پھینک دیے، ساتھ امریکہ بھی چلا گیا. اس کے بعد جو بھی یہودی قوت تھی اس کو بھی آپ نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. اب اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ وہ کون ہے کہ جس کو اب ضرورت ہوگی کہ وہ قبضہ کرے اس سونے کا انڈا دینے والی چڑیا پر؟ تو جو ہمارے سامنے صورتحال ہے اب وہ چائنا ہی رہ جاتا ہے، مستقبل کی سپر طاقت جس سے ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندروں سے گہری ہے. تو یہ وہ دجالیت ہے، یہ وہ فریب ہے، یہ وہ دجل ہے جو ہم کھا رہے ہیں. تو بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی رہتا نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ نے اگر وہ نیٹو فورسز آپ نے بگا دی، اڑ گئی، ختم ہو گئی، امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا ہے، پیچھے یہودیوں کا بھی ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد جو یاجوج ماجوج نکلیں گے وہ یا تو آسمان سے آئیں، اور اگر زمین ہی سے نکلے تو پھر اور تو کوئی رہا، پھر ایک ہی باقی بچا ہے. تو بہرحال یہ ایک اندازے کی بات ہے، خیال ہے، ایک سوچ ہے. ضروری نہیں کہ یہی صحیح ہو. پیشن گوئیوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ صحیح پتہ تو تبھی چلتا ہے جب وہ واقعہ رونما ہوتا ہے. اس سے پہلے اندازے ہی ہوتے ہیں جو غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں. یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، اور حضرت ام شریک کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال کے مکر و فریب اور فتنہ و فساد کے خوف سے بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایام میں عرب کہاں ہوں گے؟ اب یہ نوٹ کیجئے، ان ایام میں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں عرب بہت کم ہوں گے، اور دجال سے جہاد و مقابلہ کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھیں. اس لیے کہ جو دجال کے آنے سے پہلے یہ نیٹو فورسز کے ساتھ جنگیں ہونی ہیں، رومی جو 80 جھنڈے لے کے آئیں گے اور ان کے ساتھ جو جہاد ہونا ہے، اس میں بہت بڑی تعداد میں عرب جو ہے وہ کھینچ رہیں گے. یہ احادیث موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے. جب آخری فتح بھی مسلمانوں کو حاصل ہوگی ان کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی اور عربوں کی، تو اس میں بتایا کہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی، مال غنیمت لینے کا کسی کو شوق نہیں ہوگا. لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کیوں؟ فرمایا کیسے ہوگا؟ جس کے 100 بیٹے ہوں گے 99 اس جنگ میں کام آ گئے ہوں گے. تو عرب اس دن بہت تھوڑے رہ جائیں گے. یہ بھی ایک متفقن علیہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت و پیروی کریں گے جن کے سروں پر چادریں ہوں. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا. اسی طرح حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جب دنیا میں آئے گا یعنی ظاہر ہوگا تو مدینہ منورہ کی جانب رخ کرے گا تاکہ اس شہر مقدس میں داخل ہو کر فتنہ و فساد پھیلائے، لیکن مدینے کے راستوں میں اس کا داخل ہونا ممنوع ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس شہر کی حفاظت فرمائیں گے اور دجال اس میں داخل ہونے پر قادر نہیں ہو سکے گا. آخر وہ مدینہ کے قریب کی کھاری زمین میں ٹھہر جائے گا. پھر اس کے پاس ایک شخص آئے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا. وہ شخص دجال سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے احوال و علامات بیان کرنے کے ذریعے سے دی تھی. دجال یہ سن کر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہے گا بتاؤ اگر میں اس شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تم میرے خدا ہونے کے بارے میں شک و شبہ کرو گے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم کو پھر کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا. پس دجال اس شخص کو جان سے مار ڈالے گا اور پھر اس کو زندہ کر دے گا اور وہی سوال کرے گا جو گزشتہ حدیث میں گزرا. تب وہ شخص کہے گا کہ اللہ کی قسم تیرے بارے میں میری بصیرت اور میرا یقین اب پہلے سے بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے، مگر اب وہ اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن یہ کہ وہ اس کی جان نہیں لے سکے گا. اللہ تعالیٰ اس کا جو ایمان بڑھنے کے نتیجے میں اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ دجال اس کو قتل کرے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے ارادے سے مشرق کی طرف سے آئے گا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے آ کر رکے گا۔ پھر مذکورہ شخص کے واقعے کے بعد فرشتے اس کا منہ شام کے علاقے کی طرف پھیر دیں گے تاکہ جہاں سے آیا ہے وہیں پہ چلا جائے، اور وہ دجال وہاں یعنی شام میں ہلاک کر دیا جائے گا، جیسا کہ پیچھے گزرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو شام کے گاؤں باب لد میں قتل کریں گے۔ حضرت ابو بکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ دجال کے رعب و خوف سے محفوظ رہیں گے اس دن جبکہ دجال مدینے میں داخل ہونے کے ارادے سے آئے گا۔ مدینے کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے مامور ہوں گے، لیکن اس سے پہلے مدینے میں ایک واقعہ ہو چکا ہوگا، وہاں پہ کوئی کہا گیا ہے کہ آوازیں ہوں گی، دھماکے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں جو منافقین ہوں گے وہ مدینہ چھوڑ کے نکل چکے ہوں گے۔ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی شہر میں جنگ کا خطرہ ہوتا ہے، آج کل جیسے شام میں ہو رہا ہے، تو وہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی نکلنے کی فکر کرتے ہیں۔ انہیں جب آثار دیکھتے ہیں کہ جنگ آ رہی ہے تو وہ شہر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کسی دوسری جگہ پہ جا کے سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کے وسائل ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی اپنا شہر چھوڑ کے کدھر جائے گا؟ اسے کہاں تحفظ ملے گا، کہاں پناہ ملے گی؟ تو غریب آدمی تو کہتا ہے بس یہیں جینا ہے، یہاں مرنا ہے، وہ تو کہیں اسے زبردستی پکڑ کے گھسیٹ کے نکالیں تو نکالیں، وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو پروفیشنل ہیں جنہیں جا کے دوسری جگہ پہ بھی نوکری مل جاتی ہے، جو نئی جگہ پہ بھی اپنا کاروبار جما سکتے ہیں، جو پاکستان نہیں تو امریکہ چلے جائیں گے، یورپ چلے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شہر سب سے پہلے چھوڑتے ہیں۔ آپ افغانستان میں بھی دیکھیں، جب جنگ ہوئی ہے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے چھوڑا تجارت پیشہ لوگ ہیں، جو ہائی پروفائل جو ہیں گریٹ ہیں، یہ وہ انہوں نے چھوڑا، پروفیشنلز ہیں انہوں نے چھوڑا، یہ وہ لوگ ہیں جو چھوڑ دیں گے۔ تو مدینے میں جو اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ سارے مدینہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور اب جو مدینے میں خالص لوگ بچے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ امن دے دے گا اور ان کے اوپر دجال کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ مشکات شریفی میں یہ بھی ایک حدیث نمبر 51 ہے، اور یہ بھی متفقن علیہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس، وہ جو تمیم داری والی حدیث ہے، وہ طویل حدیث، وہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے اور اکثر حضرات کے علم میں ہوگی۔ اس کا ایک مختصر سا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ وہ ایک کہیں ان کے سفر میں تھے سمندری، اور ان کی کشتی بھٹک کے کسی جزیرے میں پہنچ گئی۔ کون سا جزیرہ تھا، کئی اس کی کیا سارائیاں ہیں، بس کسی جگہ پہنچ گئی، اور وہاں پہ ان کو ایک کوئی چیز ملی عجیب الخلقت قسم کی۔ انہوں نے پوچھا کون ہو، تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں، یعنی وہ کوئی جو دجال ہے اس کی جاسوس سمجھ لیجئے۔ تو پھر وہ لے گئی انہیں اس جگہ پہ جہاں پہ وہ دجال قید تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اس نے کچھ سوالات پوچھے کہ وہ تبریہ جھیل کا کیا معاملہ ہے، فلانا باغ آباد ہے یا نہیں ہے۔ تو ہر سوال کے جواب میں جب اسے کہا گیا کہ جی آباد ہے، جی بری ہوئی ہے، تو اس نے کہا عنقریب نہیں ہوگی، اور پھر اس نے کہا کہ جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ابھی یعنی اس دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور امکان یہ ہے کہ اس کے 1000 سال کے بعد کھلا ہو، اور اب یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے جو رینائنسنس ہے، تو اس کے پیچھے ساری وہ دجالی سوچ کار فرما ہو۔ جو ہم نے سورہ کاف کے پہلے رکوع کے ضمن میں جو چیزیں پڑھی تھی کہ در حقیقت اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کے دجل میں لاکھوں گنا اضافہ کیا ہے، تو گویا یہ سب کے پیچھے پلاننگ اسی دجال کی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے دجال کا حال اس اندیشے سے بار بار بیان کیا ہے کہ کہیں تمہاری سمجھ میں نہ آئے، یعنی تم کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ دجال کے بارے میں۔ تو اچھی طرح سمجھ لو کہ دجال پستہ قد ہے، اس کے بال مڑے ہوئے ہیں، ایک آنکھ سے کانا ہے اور دوسری آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہے، اس کی آنکھ نہ ابری ہوئی ہے اور نہ اندر کو دھنسی ہوئی۔ اس کے بعد بھی اگر تم شبے میں پڑ جاؤ تو میں نے دجال کا جو حلیہ بیان کیا ہے وہ بھول جانے کے سبب اس کے مافوق الفطرت کارناموں کی وجہ سے اگر اس کی الوہیت کی میں شک میں پڑی جاؤ تو اتنی بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں، یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ اور حضرت عمرو ابن حریث
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا اور فرمایا کہ دجال روئے زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے اور ان لوگوں کے چہرے تہ بتہ پھولی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے. اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایک نئی بات آئی ہے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. جیسے آنکھ کا ذکر آیا تھا اسی طرح یہ بھی معاملہ ذرا تھوڑا مختلف ہے. ایک جگہ ذکر ہے کہ عراق اور شام کی درمیانی گھاٹی سے نکلے گا، دوسری جگہ ذکر ہے کہ یہ ملک خراسان سے نکلے گا. خراسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو شمالی افغانستان کا علاقہ ہے، ہمارا جو مالاکنڈ کا علاقہ ہے، اور یہ دریائے سندھ سے اوپر اور اٹک سے اس پیچھے، اور دوسری طرف یہ کہ جو ایران کا یہ آج بھی صوبہ خراسان ہے، یہ سارا علاقہ اس دور میں خراسان تھا. اب خراسان کے نام سے ایک ایران میں صوبہ باقی ہے، باقی کوئی اس نام کی چیز باقی نہیں ہے. تو یہ پورا علاقہ اس میں سے کوئی بھی جگہ مراد ہو سکتی، کہیں سے بھی نکل سکتا ہے. لیکن یہ کہ اصل تطبیق تو کرنے کی ضرورت یہ ہے، اس بات کی ہے کہ وہ جو خراسان سے نکلے گا وہ کیا معنی رکھتا ہے اور جو وہاں سے نکلے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں بتاتی ہیں دجال دو ہوں گے. میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ ایک دجال تو شخص دجال ہے، ایک دجال جو ہے وہ کوئی طاقت بھی ہے. جیسے یہ مافوق الفطرت جو شعبدے ہیں، بارش برسانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو ایک علاج معالجے کی ترقی اس درجے میں ہو جانا کہ آدمی کو مار کے زندہ کر لینا، تو یہ تو سارا میڈیکل سائنس اور ان چیزوں کے ذریعے سے بھی ممکن ہو رہا ہے. تو بعض چیزوں کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑ جاتا ہے، بعض چیزوں کا تعلق امریکہ سے جڑ جاتا ہے جو آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا سکتا ہے، یا یہ کہ آپ کو جو ہے وہ ڈالروں کی نمائشیں کر سکتا ہے. آپ کو کبھی گرے لسٹ میں، کبھی بلیک لسٹ میں، اور کبھی گڈ لسٹ میں، کبھی بیڈ لسٹ میں ڈالنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے. تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک شخص دجال سے متعلق ہیں. اب وہ جو شخص دجال ہے معلوم ہوتا ہے وہ بھی دو ہوں گے، اس کا ایک روپ کوئی اور ہے، دوسرا روپ کوئی اور ہے. تو جیسے کہ وہ دجال آئے گا جو بڑا، جو رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو وہ دنیا کو کیا بتائے گا؟ میں کون ہوں؟ دنیا کو بتائے گا وہ میں مسیح ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یعنی ایک شخصیت ہے جس کی دنیا منتظر ہے، وہ اس کا بیروپ بھر کے آ جائے گا. شروع ہم نے یہی سیکھا نا، دجل کسی اور کا روپ بھر لینا، بیروپ اختیار کر لینا. تو یہ جو مسیح الدجال ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بیروپ بھر کر آئے گا. یہ جو خراسان سے نکلے گا یہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہمارے ہاں جو تصور موجود ہے حضرت مہدی کا تصور، اور حضرت مہدی کے تصور میں دو تصورات علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک تصور سنیوں کا ہے، ایک تصور جو ہے اہل تشیع کا ہے. اچھا، سنیوں کا بھی جو اس وقت تصور ہے عوام کا، اس پر بہت کچھ اثر وہ والا ہے جو اہل تشیع کا ہے. سنیوں کا جو مہدی ہیں وہ ایک مجدد ہے، جو پیدا ہوں گے ماں باپ کے گھر میں، پروان چڑھیں گے، نارمل سارا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا اور وہ مسلمانوں کی اصلاح پر کاربند ہو جائیں گے. ایک مجدد کامل، یہ حضرت مہدی، جن میں ہدایت جمع ہو جائے گی، وہ ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہوں گے. یہ سنیوں کے مہدی ہیں، یعنی سنی اہل علم کے مہدی. وگرنہ عام جو سنی تصورات ہیں ان میں تو مہدی بھی اپنے وہ خاصی تصور رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں اہل تشیع کا مہدی کون ہے؟ یہ جو 12ویں امام غائب ہو گئے ہیں، جو گم ہو گئے، جو غار میں جا کے بیٹھے بادشاہوں کے ڈر سے، اور پھر کچھ عرصہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ملاقاتیں کرنے آتے جاتے رہے، یہ غیابت صغریٰ ہے ان کی. پھر اس کے بعد ہر کسی سے ملنا جلنا انہوں نے بند کر دیا، یہ غیابت کبریٰ ہو گئی ان کی. اب وہ آخری دور میں ظاہر ہوں گے، یہ امام منتظر ہیں. یہ جب آخری دور میں ظاہر ہوں گے تو یہ بڑے مافوق الفطرت قسم کے کارنامے سر انجام دیں گے. یہ جو ہے یروشلم کا قبضہ حاصل کریں گے، اور یروشلم کا قبضہ حاصل کر کے اس کے تہہ خانوں سے تورات اصلی والی برآمد کر کے یہودیوں کو تحفتاً پیش کریں گے. یہ اور بھی بہت، یعنی اس کے بعد یہ مدینے کی طرف بھی توجہ کریں گے، اور وہ بھی بعض باتیں ایسی منسوخ کی جاتی ہیں جو آدمی کہہ بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ بھی ایک تصور دنیا میں موجود ہے.
اب یہ ایسے کام ہیں کہ جو کسی عام آدمی کے لیے کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا کون سا لیڈر پیدا ہوگا جو یہ سارا کچھ ایران سے اٹھ کر جا کے آرام سے کرتا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ایک شخصیت ہوگی، ہاں ایک ہی شخصیت پہلے یہ روپ بھرے اور بعد میں وہ روپ بھرے، یا دو علیحدہ علیحدہ شخصیتیں ہوں گی کہ جن میں سے پہلے اس روپ میں ایک دجل ظاہر ہوگا اور بڑی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر فرض کریں کل ایران اور اسرائیل آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایران اسرائیل کو بھی جو ہے وہ شکست دے دیتا ہے اور یروشلم ایران کے قبضے میں آ جاتا ہے، تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو حزب اللہ نے اسرائیلی حملہ ناکام کیا تھا، ابھی کوئی 10 سال 5 سال پہلے کی بات ہے، تو میرا ایک خالہ جات بھائی کراچی میں رہتا ہے، کاروباری آدمی، کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اس کو فون پہ بات ہو رہی تھی، کہنے لگے یار لگتا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ شیعوں کے ساتھ ہے، ہم سنیوں کے ساتھ نہیں۔ تو جب وہ ہو کہ ہر طرف جو ہے ایرانی جھنڈے گاڑتے بڑھتے چلے جائیں اور ہمارے دشمنوں کو مارتے چلے جائیں، تو بہرحال عام سنی مسلمان بھی یہی سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ تو یہ ایک دجل جو ہے وہ لاحق ہونے کا خطرہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ موٹا اصول، جیسے حضور نے بیان کیا کہ دیکھیے ایک بات تو نہ بھولنا، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ دجال کے ذمن میں وہ کانا ہوگا تمہارا رب کانا نہیں، باقی اگر بھول بھی گئے تو یہ بات نہ بھولنا۔ اسی طرح یہ مہدی، جیسے یہ مہدی ہو جو خراسان سے نکلے۔ اچھا ویسے تو یہ مہدی کا رواج اتنا ہے ہمارے ہاں کہ ہر شہر سے کوئی نہ کوئی مہدی نکل ہی آتا ہے۔ ایک دو مہدیوں سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی آ کے مجھے بھی دعوت دے کے گئے، کئی مہدی ملے بلکہ، لیکن ایک دو نے تو خاص طور پہ بیعت کرنے کی بھی جو ہے وہ فرمائش کی ہے۔ تو یہ مہدی تو ادھر ادھر سے نکل آتے ہیں، تو جو موٹا اصول ہے سمجھنے کا وہ کیا ہے؟ وہ جو اصلی والا مہدی ہے نا، وہ نکلے گا جب ظاہر ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ وہ خود نہیں کہے گا کہ جی آپ میرے ساتھ چلیں، اس کو لوگ مجبور کریں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ منعقد کہاں پہ ہوگا؟ یہ خانہ کعبہ میں بیت ملتزم کے سامنے ہوگا۔ بس یہ موٹی بات یاد رکھیں۔ جو کوئی دائیں بائیں سے نکل کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے بنگلہ دیش سے یا کراچی سے یا کسی اور جگہ سے، تو وہ مہدی الدجال سمجھنے سے، وہ دجل ہے، اس کا فریب ہے۔ اور جو اصلی مہدی ہوگا وہ نکلے گا جو ہے وہ ملتزم کے سامنے سے ظاہر ہوگا۔ ویسے میں نے بھی اپنے دونوں مہدیوں سے یہی کہا تھا کہ اس کے لیے ہم حج کرنے چلتے ہیں، پھر وہاں آپ کی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو وہاں ملتزم کے سامنے اگر کسی نے ہمیں ٹھہرنے دیا تو پھر ہم سوچیں گے ادھر بیٹھ کے۔ تو اصل بات یہ کہ جو بھی اصلی مہدی ہوگا وہ وہاں سے ظاہر ہوگا۔ تو بہرحال یہ کچھ احادیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کا ایک یوں سمجھے لب لباب ہے، ساری احادیث تو نہیں ہے، لیکن موٹا موٹا تصور ہمارے سامنے آ جائے۔ اس میں جو اصل بات ہے وہ کیا ہے کہ دجالیت ایک فتنہ ہے، جو اس فتنے میں مبتلا ہوگا وہ دجال کا بڑا آسان شکار بن جائے گا۔ جو اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا کے رکھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی مدد کرے گا اس کی، اور وہ دجال کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑا ہو سکے گا۔ دجالیت کیا ہے جو فتنہ ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے۔ موٹی سی بات، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جس کے دل میں یہ بیماری ہوگی تو دجال آ کے اس بیماری کا اضافے کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو اس لیے بھیجے گا لتسقى الیہم افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تاکہ اس کے مکر و فریب کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر ایمان مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت اگر دور نظر آتی ہو تو قبر تو دور نہیں ہے۔ بعض لوگ عذاب قبر کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو تصور میں لانا آسان ہے۔ دوزخ کو تصور میں آپ لائیں گے وہ ذرا آپ کو فاصلے پہ نظر آئے گا، تو قبر تو سامنے ہے، یہ تو اتنی دور کی شے ہی نہیں ہے جس میں تو فوری طور پہ جانا ہے۔ تو اس عذاب کا ہی انکار کر دو تو تھوڑا بندہ ریلیکس فیل کرتا ہے، تھوڑا سکون ہو جاتا ہے۔ لتسقى الیہم افئدۃ الذین لا یؤمنون، تو لوگوں کو یہ بات بھلی معلوم ہوتی ہے، قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ کہ آنکھ بند ہونی ہے، اور پھر یہ کہ قبر میں اترنا ہے۔ اور قبر کے حوالے سے بہرحال اگر اس طرح کی بات ہے تو ایک بات اس کے برعکس بھی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی یہ برزخ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زمینی زندگی سے نکل کر آپ جا رہے ہیں ایک کہکشاؤں کی زندگی میں۔ اگلا مرحلہ کہکشاؤں کی زندگی کا ہے۔
تو وہ جو جیسے آپ خلائی سفر پہ جا رہے ہوں تو پہلے آپ کو تربیت دی جاتی ہے نا، ایک دم تو آپ خلائی سفر پہ نہیں، آپ کی فٹنس ضروری ہے اس سفر پہ جانے کے لیے. تو یہ قبر کا دور اس کے لیے ہے، اور اس میں آپ کا یہ جو بھی کہکشاؤں کا سفر ہے، یا تو اس میں وہ جنت کا سفر ہے یا دوزخ کا سفر ہے، یا تو وہ جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دجل فجل ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، پھر وہ نظر تیز ہو جاتی ہے. اور اگر دنیا پہ فوکس رہے تو پھر ہر طرح کا فریب اس کا آدمی شکار ہو جاتا ہے. اس کو بڑی آسان مثال سے بھی سمجھ لیں کہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو ٹھگنے والے ٹھگ، فریب دجل کرنے والے جو ٹھگ ہوتے ہیں، یہ کس کو ٹھگتے ہیں؟ لالچی آدمی کو ٹھگتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کو سستا پلاٹ مل جائے، آپ گئے. آپ چاہتے ہیں جو گاڑی 16 لاکھ کی ہے آپ کو 12 لاکھ میں مل جائے. ہمیشہ ٹھگ آ کے یہی کام کرتا ہے. تو جو لالچی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یار یہ اتنی سستی تو نہیں ملتی، وہ اس کی ٹھگی میں نہیں آتا ہے. جو لالچی ہوتا ہے وہ ٹھگی میں آ جاتا ہے. اسی لیے مثل مشہور ہے، جب تک دنیا میں لالچی موجود ہیں ٹھگ بھوکا نہیں سوئے گا. تو یہ دنیا داروں پہ دجال کا حملہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، معمور رکھے، حفاظت فرمائے، اور آخرت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سبحان اللہ والحمد للہ ولا